ویلکم بیک جی، واپس آ چکے ہیں. حمیرہ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، بلکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ان سے دوبارہ رابطہ کیا جائے تاکہ وہ بات کر سکیں، لیکن ہمارے آفس کی تمام لائنیں جو ہیں وہ سب کیا ہو گئی ہیں، تاکہ کوئی بات نہ کرے، ڈیڈ ہو گئی. ایک بھی لائن کام نہیں کر رہی فون کی. خیر، ایک اور کیس ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے اور ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ 2000 سے ان کے حالات بگڑنا شروع ہوئے، آج تک سنبھل نہیں پائے. پہلے تو پیسے کی کافی ریٹ پہ تھی، لیکن اب جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چل نہیں پاتا. یہاں تک کہ بریانی تک لگا لی، لیکن وہ بھی کام نہیں چل پایا. حبیب نام ہے ان کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب، مبشر عالم یہاں پہ موجود ہیں، آپ ان سے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، اور ان کا نام وغیرہ تو ہم نے آپ کا دے دیا ہے سارا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبشر بھائی، کم و بیش وہی 99 سے لے کے آج تک بس کروڑوں سے پکوڑوں پہ آ گئے. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ حبیب قریشی. حبیب قریشی. والدہ کا نام؟ رشیدہ بیگم. رشیدہ بیگم. اور آپ کی وائف کا نام؟ رفت سلطانہ. رفت سلطانہ. کیا آپ کی ایک اور وائف بھی ہیں؟ جی. 2 بیگمات ہیں آپ کی. ان کا نام کیا ہے؟ سمینہ. ان کی والدہ کا نام؟ سعیدہ. اور رفت کی جو والدہ ہیں ان کا نام بتائیے گا. تصور فاطمہ. تصور خانم. رہائش کراچی میں ہی ہے آپ کی؟ جی. مستقل پتہ؟ مستقل پتہ ہے D226 ملی ٹنکی سعود آباد. کاروباری رکاوٹیں آپ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا، یہ سوال ہے آپ کا کہ آمدنی کے ذرائع نہیں کھلتے، کاروبار میں وسعتیں برکتیں نہیں ہو رہی. یقیناً کوئی ٹرانسپورٹ کا کاروبار کیا، اس کے بعد سے آپ کے اوپر پریشانی آنی شروع ہو گئی، وہ بھی ختم ہوا. پھر دیگر جو کرتے رہے وہ بھی ختم ہوتا چلا گیا. تو پہلے تو یہ کہ ٹرانسپورٹ کا کام آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتا نیمرولوجی کے تحت، یعنی کہ علم العداد کے تحت بتا رہا ہوں میں آپ کو. نماز پنجگانوں کو قائم رکھتے ہوئے یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا باسط ہو، یہ وہ اس میں مبارکہ ہیں کہ جن کی آپ ورد کریں گے تو یقینی طور پر اس میں جو ہے آپ کے رزق میں، روزگار میں برکتیں ہوں گی. آگ تو نہیں لگی؟ آپ کسی بھی عامل کے پاس جائیں گے تو یہی کہا جائے گا کہ جی کیا آگ لگی ہے؟ کیا 1 سیکنڈ کے دوپٹے پہ لگی ہے شاید. جلدی جاؤ، وہ ٹوٹی ہے لائٹ. آصف بھائی دیکھیں ذرا، گری ہے ان کے اوپر. آپ لوگ نہیں، اللہ بہتر کرے گا. لگی تو نہیں ہے؟ آگ لگتی ہے، خطرہ ہوتا ہے، شیاطین جو ہے نا وہ حملہ کرتے ہیں. بیٹھ جائیں. ایسا ہوتا ہے، عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ لائیو پروگرامز کے اندر ہمارے ساتھ کئی واقعات ہو چکے ہیں. تو یہ معاملات ہوتے ہیں، ان سے گھبرانے کی یا ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، با ایمان لوگ ہیں ہم. جو فیک عاملین ہوتے ہیں، جو سفلی جادو کرتے ہیں، پہلے یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو ان عاملین کے پاس تو جانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مسلمان کے پاس سب سے بڑی چیز جو طاقت ہے وہ ایمان کی ہے. یہ کچھ نہ کچھ ایسی غذا کے اندر ملا کے، چائے میں، کسی چیز میں ملا کے دے دیتے ہیں، نجس چیزیں، جس سے ہمارا ایمان متاثر ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے. اچھا، آپ کا جو ویکل کا کاروبار وہ تو آپ کریں نہیں قطعاً. ان کا یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا باسطوں کا ورد بعد نماز فجر اگر آپ کرنا شروع کر دیں، اور حسب حیثیت شکر، چینی اور سوجی حسب حیثیت، ایک مٹھی کیوں نہ ہو، وہ چیونٹیوں کو ڈالنا شروع کر دیں. چیونٹیوں کے بل بنے ہوتے روڈ کے کنارے پہ اور دیواروں کے کنارے پہ، تو وہ ڈالنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 41 دن کے اندر فراوانی رزق ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا مبشر صاحب، پیچھے شاید وہ آگ لگی ہے، میرے خیال بدبو آ رہی ہے بہت شدید. جی. تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں.
ہاں جی واپس آ چکے ہیں اور تھوڑی سی اسمیل آ رہی تھی کیونکہ لائٹ جل کے پیچھے گری تھی تو وہ تھوڑا پیچھے پلاسٹک کی تھیلیاں ویلیاں تھی تو اس پہ تھوڑا سا لگی تھی تو آگ لگ جاتی ہے. وہ خیر بجھا دی تھی لیکن اس کی اسمیل بہت زیادہ آ رہی تھی, اس لیے میں نے کہا کہ احتیاطاً دیکھ لیا جائے کہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ پیچھے کوئی آگ واگ لگی ہو. اچھا جی ایک اور کیس ہے ہمارے پاس طارق صاحب آپ کے لیے, اور سلمہ نام ہے. اچھا سلمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خون کی الٹیاں ہوتی ہیں, اب تک زندہ ہو, خوف محسوس ہوتا ہے, اپنے ساتھ نیند نہیں آتی, اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں. کیفیت ان کی 6 ماہ سے ہے, ڈاکٹر کو دکھایا, ہر چیز صحیح آئی, ساری رپورٹس کلیئر آئی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان پر کسی نے جادو کرایا ہوا ہے. سلمہ, طارق صاحب آپ پہلے میں سوال کر لوں یا جی آپ سوال کر لیں پہلے. بیٹا کیا آپ کے سر میں عام طور پہ درد ہوتا ہے؟ جی تیز تیز کندھوں پہ, گردن کے پیچھے, جی ہاں میرے دل میں گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہاں ہے, وہ رات میں زیادہ تر ہوتی ہے, سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں, جی جی یادداشت کمزور ہوئی ہے, جی اور یادداشت تو مطلب ایک دفعہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد بس سے ہونے لگی, اس سے پہلے بالکل ٹھیک تھی. ٹھیک ہے. بیٹا کیا فیل کرتی ہیں کہ یہ ناک کا نچلا حصہ پھلا ہوا, یہیں درد بھی محسوس کرتی ہیں؟ جی مطلب اکثر کمر میں میرا یہ جہاں درد ہوتا ہے میری نا کمر, گھٹنوں, ٹانگوں میں درد. بیٹا آپ آ جائیے یہاں سامنے آ جائیے, میں آپ کو دم کروں گا انشاءاللہ. آپ اللہ سے بہت امید ہے کہ آپ ٹھیک ہو, لیکن آپ کے وامٹنگ کا ٹائم کیا ہے؟ کتنے کب آپ وامٹنگ کب کرتی ہیں؟ صبح کے ٹائم آتی ہے؟ آ جائیں سامنے بیٹھ جائیے. ڈائریکشن تو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا تأمر من جن وقال الناس بين قرآن الجمع يد الرشد وامن به ولا نبي ربنا ان افضل جندر ما تجتا ولا ولدا كان يقول سبحان الله شهدنا من زننا نزل في الارض ولا نزل وربنا المسفين ودا من به فين امر به فلا يخاف وبصم لا كان قدر من اسم لا يسوي نوم كان جنما تبع الله سبحانه وتعالى اسكن ما قدر كان في مقام ذنب قبل وزابنا مساعد لله فلا تن ولا ان كان عبد الله قد يكون عليه لبد كل انما رب الكريم بعد كل نيل عبد الزمان كل جان من الله ولا نجد من دون من تعالى لبلغ من الله صلاه سمنا جنب قال الدين ويدازر ويدون سن دون اثر كل دادا كل نادر كلمه دون الدر من الله بفلا جل قدر ما نتر من سلين فانا ولكن دم خلف هذا العلم كذب الله رب ما تولى دم كل شيء دادا. چکر تو نہیں آ رہے, وزن تو نہیں محسوس کر رہی بیٹا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فإلى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشیناهم فهم لا یبصرون وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشع الرحمن بالغیب فبشر بمغفرة أجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء نحصيه في إمام مبين. بیٹا یہ پانی پی لیجیے گا. ٹھیک ہے آپ جائیں بے شک بیٹھے, یہ پانی اپنے ساتھ رکھیں, پیتی رہیں اس کو. کوئی اگر محسوس کریں تو بول دیجیے گا. ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ بیٹا ان پر اثرات ہیں, لیکن سر دست میں ان کو نہیں کہہ سکتا کہ جب تک یہ خود نہ کہیں کہ جی ہاں کل صبح جب یہ اٹھی تھی ان کو بلڈ نہیں آیا. اصل چیز یہ ہے کہ اس کا رزلٹ آئے, رزلٹ یہ بتائیں گے. اچھا ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ 3 دن لگاتار دم کرا لیں گے تو فار ایور یہ چیز ختم ہو جائے گی, اور ایک حفاظت کا تعویذ پہن لیں گے, دوبارہ وہ چیز زندگی میں نہیں آئے گی. بس اتنی سی بات ہے. یہ اثرات ہیں, اس کو ہم اثرات کہتے ہیں. اچھا, اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے, عام طور پہ بڑے بڑے لوگوں کو کیسے ہوتے ہیں؟ خبائث جنات جو ہے وہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مختلف اس کے طریقے ہوتے ہیں. جیسے اب پہلے کے زمانے میں جو بزرگ خواتین گھر کی ہوتی تھیں وہ بچیوں کو پرہیز کرواتی تھیں, احتیاطیں کرواتی تھیں. آج بال کھول کر گزر رہی ہیں, کسی کچرا کنڈی کے سامنے سے گزر گئیں, خبائث جنات لگ گئے, کسی کو کپڑے دے دیے, کسی کے کپڑے پہن لیے. ہم علاج کے حوالے سے کسی پہ ہم اختلاف نہیں کرتے, لیکن جو بات یہ ہے کہ خواتین کو سامنے بٹھا کر اور ٹچ کر کے جو علاج کرنا ہے نا, اس کو ہم نہیں مانتے, اور نہ ہی ہم ان عاملین کو مانتے ہیں جو نامحرم خواتین کو سامنے بٹھا کے ٹچ کر کے
चाहे वो इलाज उंगली के के लिए तो जरिए हो। डॉक्टर भी टच नहीं, करता है, देखिए, डॉक्टर भी सामने डॉक्टर का बिठाता मामला, है, डॉक्टर का इसमें तो मामला, ऐसी कोई डॉक्टर बात का नहीं। मामला कर लेते हैं। आलिम दीन है। मेरी गुफ्तगू पहले पूरी हो जाए। उलमाए किराम डॉक्टर्स का भी हाथ लगा मुत्तफ़क़ा के हर फैसला यही दर्द को है देखते कि हैं, आप दम बात कर करते सकते हैं। मजबूरी हो नहीं तो बिल्कुल हो वो सकता कर है। रहे हैं, डॉक्टर हैं वो। नहीं लेकिन तो वो वो कर भी रहे हैं, वो आलिम- जान तो नहीं वो भी तबीब है ना। टच करना, हाथ पकड़ना या टच करके दम करना, ये शरन गलत है। खिलाफ शरा का कोई काम हो उसको आपको बात करना चाहिए। अगर आप हाथ कपड़े के ऊपर से हाथ पानी लगाते हैं, पे वो जायज है। डायरेक्ट हाथ लगाना इस्लाम में हराम है। पानी अच्छा। हाँ, पहले इस्लाम को तो समझ लें। स्किन इस्लाम के क्या ऊपर- कहता है, अगर किसी का आपने इसके- सड़क नहीं। क्रॉस करनी है, किसी बूढ़ी औरत को, आप उसका ये कपड़ा रख के उसको ये पकड़ के तावील सड़क है, क्रॉस करा। तावील है, नामहरम को टच करना, चाहे नंबर वो एक। नंबर दो, किसी आलिम दीन हाथ- फतवा देते हैं कि आप शिफा के लिए किसी को हाथ लगा सकते हैं। जब वो देखते हैं कि उनके बच्चे ठीक हो रहे हैं, सब ठीक हो रहे हैं, खुद कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। उलमाए किराम को किसी दिन बुला लेंगे और उस पर भी गुफ्तगू हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि खुलेआम ये तो कुरान बात पाक है। को दम कर सकते हैं आप दूर से। खवातीन को खासकर आमिल टच या अकामिल भी टच नहीं कर सकता। आप मुझे मशाइखान बताएं- उज़्ज़ाम, जी औलिया किराम की जो महफिल में खवातीन रूहानियती तालीम लेती हैं, तो उनके लिए भी एक पर्दे का एहतमाम होता है। जी आप भाई क्या इस कह रहे दौर हैं? में इतना पर्दा नजर आता है आपको कहीं? कहाँ जाते नहीं, हैं? नहीं, पर्दा है, क्यों हम नहीं है? आपके सामने, आप हमारे पर्दे का सामने मतलब, बैठे हैं, पर्दे का कहाँ मतलब पर्दा ये थोड़ी है कि आप हाथ है? पकड़ डॉक्टरों को हाथ अच्छा हाथ खैर, हम दिखाते तो हैं। इस तक इलाज पे बात करें। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कोई ऐसा है जिसके साथ कोई ऐसी चीजें होती हैं? बिल्कुल। जी अच्छा, माइक दीजिएगा पीछे जरा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जीनत है, जीनत बेगम। मेरे कमर में तकलीफ रहती है ज्यादातर और ड्रोने माँ का ख्वाब नाम आते क्या हैं। जी माँ का नाम? शफीरुन्निसा। अच्छा, कमर में तकलीफ रहती है? कमर में बहुत तकलीफ रहती है, दवाइयाँ सब करती हूँ लेकिन आराम नहीं आता बिल्कुल भी, और ड्रोने ख्वाब आते हैं। अच्छा, जैसा आप बता रहे थे, सर में दर्द, सर भारी, ये आप चीज़- यहाँ आएंगी, मैं देखती हूँ आपको। देख सकते हैं? जी जी बिल्कुल देख सकती हैं आप, देख लीजिए। पहले उनका हो जाए फिर। मैं एक बात कह सकता हूँ, जी जी एक बात कह सकता हूँ, जारी है। हाँ, एक मरतबा दुरूशी पढ़ लीजिए वो बेटा, उनका वो हो जाएगा। और ऐसे हाथ रखिए, ऐसे। आँख बंद कर लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या नाम है आपका? बेटे, आप ख्वाब देखती हैं अजीब अजीब से? डरावने ख्वाब देखती हैं? आप सुन्नत तरीके से सीधे हाथ की करवट से लेटती हैं या नहीं? लेकिन सुन्नत में यह है कि हम सीधे हाथ की करवट से सोएं, बावुज़ू सोएं, और है ना, चारों कुल आयतल कुर्सी, जो नबी पाक का तरीक़ा है, चारों कुल आयतल कुर्सी पढ़ के दम करके अपने दोनों हाथों पे मल के, फूंक के, और पानी पे दम करके पीने का जो तरीक़ा है वो हम सब भूल चुके हैं, ठीक है ना। उसके तहत ये सारी परेशानियां मैं आपको दम कर देती हूँ। हाँ, अब आप बैक साइड पे, मैं आपको कमर पे दम करती हूँ। आपको पानी की शिकायत भी बहुत है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद इन्नका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। सीधे हो जाइए। देखिए बेटा, चारों कुल आयतल कुर्सी अलम शरीफ पढ़ के सोएंगे अब, और या अल्लाह या रहमानो और या मालिको या कुद्दूस, नाक से नीचे हाथ रख के सोएंगे। आपको लेकोजी की शिकायत है, आपकी कमर में तकलीफ है, और कोशिश करें सीधे हाथ की करवट, जो सुन्नत तरीका ना कि ऐसे हाथ करके लेटना,
सीधे हाथ की नीचे हाथ रख के सोना, सुन्नत तरीके से सोएं और अपना हिसार करें आयतल कुर्सी का, तब आप सोएं। हिसार करा करो बेटे, शहादत की उंगली में फूका, अपना हिसार करा और फिर आप सोएंगे। आपके साथ शयातीन का ज़रा सा दखल है। मुझसे एक हाँ मेरे से एक ले लेना, कुरान पाक की बहुत बेहतरीन आयत है, नई पाक के ख़त मुबारक है मेरे पास, वो अपने सिराने रखना, मैं भी आपको दूंगी। बुरक के सोओगी, कभी शैतान आपके पास नहीं आएगा। अपने कमरे में भी लगाना। कोई जानना बड़ा सा आ जाता है। अच्छा परवीन बाजी, और लेकिन मैं सर एकदम हम लोग ब्रेक ले लें, आप बात करते रहें, कोई मसला नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर वजाहत ने, माहिर नफ्सियात हैं। आपसे भी बात करेंगे डॉक्टर साहब। पहले एक केस हमारे साथ मौजूद है, जरा हम उनसे बात कर लेते हैं आपके लिए। अच्छा, साइमा की वालदा का इंतकाल 3 महीने पहले हुआ और इनके जिस्म पे उंगलियों के निशानात, उनके जिस्म पे उंगलियों के निशानात थे, यहाँ तक के देख के लगता था किसी ने गला दबा के मारा है। और बाद में घर से तावीज निकले और घर की क्यारी में से एक काला हाथ भी बरामद हुआ। इंसानी हाथ। माइक है आपके पास? माइक दीजिएगा जरा इनको। जी जी साइमा जी, इंसानी हाथ था जी। अच्छा,
पता बताइए घर का। बताया था 37D, क्या? लाडी नंबर 1 37D। अच्छा 37D। आपको कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बस अम्मी का ही ये मसला था। जी। अच्छा, अम्मी का घर था और हाथ अम्मी के इंतकाल के बाद? जी, इंतकाल के बाद पता अम्मी चला। का नाम क्या बताया बेटा आपने? हाफिजा बेगम। हफीजा बेगम। देखिए उन पे हुई असरात का हमला था। क्या हुआ? लाइट हाँ फिर वो प्रॉब्लम ठीक हो गई हाँ जी। आपकी वालदा पे जो है ना, इनकी वालदा पे असरात का हमला था बेटे। जो ऊपरी असरात नहीं होते, जैसे घरों में असरात होते हैं, हम बगैर देखे घर ले लेते हैं और घरों में चीजें होती हैं उनकी तलाश नहीं करते। और नबी पाक का खत मुबारक लगाना चाहिए घरों में, चाहे पता हो ना पता हो, अगर हुजूर पाक का वो खत लगा दिया जाए ना तो कोई असरात हमें तंग नहीं कर सकते। अच्छा, वो हाथ का क्या किस्सा है? हाथ का ये किस्सा है, वो तो देखें किसी ने रखा होगा। हाँ। कोई चीज रख दी होगी तंग करने के लिए, सताने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं कि वहाँ हाथ था पहले से मौजूद। किसी ने शरारत करके इन लोगों को मजीद तंग करने के लिए, जो इनके दुश्मन है उन्होंने किया होगा ये। अच्छा हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा भी होता है जवेरिया, जो हमारे इल्म में बात आती है कि बिला वजह के 7 रंग की दालें दरवाजे पे फेंक दी, अच्छा, तंग करने के लिए। बिला वजह तंग करने के लिए। नींबू रख दिए। अच्छा, बंदा जो है ना साइको हो जाता है, कि वहम डाल दिया मौलवियों के जाता है। पास, फेक आदमी के पास इधर उधर भागना शुरू कर देता है, खामखी घर वालों को परेशान कर दिया जाता मैं है। डॉक्टर- अब इंसानी हाथ का इनकी क्यारी में क्या काम? हाँ, और वो आया डाला कहाँ से? जाता है, और तंग ये करा भी जाता ये है। नहीं पता इंसानी कहाँ हाथ है। अब जब लाजमी जमीन में दबा के रखेंगे तो काला ही पड़ेगा ना वो। और क्या। तो अब वो कहाँ से आया, किस तरह भाई आया? इलाज होते हैं, खवातीन बताती हैं, गोश्त के टुकड़े डाल दिए, जी, मुर्गी जी। के अच्छा, पर मैं डाल डॉक्टर दिए, साहब से पूछना बाल चाहूंगी। डाल डॉक्टर साहब, दिए, आप मुझे ऐसे बताइए हरकतें कि करते हैं। माहिर नफ्सियात होने के नाते आप क्या कहते हैं कि कितनी ज्यादा सच्चाई है इसमें, और कितना खुद इंसान एज्यूम करता है, और कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि इस तरह से मुशाबहत रखती हैं कि आपको लगे कि शायद जिन्नात हैं, या जिसमें आवाज बदल जाए या आंखें ऊपर चढ़ जाएं या कुछ ऐसा? देखिए, जो हमारे हालात हैं माशरे के, उनको तो खांसी भी हो जाए ना तो उन पे जिन आ जाता है। सही। कहीं ठोकर खा के गिर जाए तो उनको नजर लग जाती है। कोई अच्छा खासा काम होते होते रह जाए तो किसी ने अमल करा लिया। इसके अलावा तो कोई दिमाग में रहता ही नहीं है, क्योंकि जब इंसान बेसिकली अल्लाह से दूर होता है तो इन खराफात में घुस जाता है, और जब इंसान इन खराफात में घुसता है तो फिर घुसता ही चला जाता है, वो कहीं रुकता नहीं है। बहुत कम ऐसे आलिम दीन या मुफ्ती या मौलाना हैं जो कि वाकई इन चीज़ों को ईमानदारी से डील करते हैं। सही। कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं है, परेशान ना हो, ये काम करो, ठीक हो जाएगा। अच्छा, कभी आपके पास ऐसे केसेस आए हैं, ज़ाहिर है आते होंगे, तो कोई उनमें कोई एक केस या 100 में से कोई 2 केसेस कोई ऐसे आए हैं कि वाकई उनके साथ कुछ और मसला था? मैं 9 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। बाहर भी किया, इंग्लैंड में मैंने काम किया, पाकिस्तान में 4 साल हो गए। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा जिसमें जिन हो। अच्छा। हाँ, ये चीज देखी है कि कोई हैबत है, कोई जलाली है, कोई इंतहा का गुस्सा है, मेडिसिन काम नहीं कर रही, तो मेरे पास अपनी टीम है, भाई भी मेरे साथ होते ही हैं ऑन एंड ऑफ, और भी मुफ्ती हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि इनको जरा आप मुझे हेल्प कर दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी पे खाला रशीदा का जिन चढ़ गया, किसी पे खाला सुगरा का जिन चढ़ गया, पड़ोसी ने अमल करा दिया। मतलब अगर ऐसे अमल होने लगे तो हम अपने दुश्मन ममालिक पे क्यों नहीं अमल कराते? क्या बात, ठीक है, मतलब क्या बात है। हमें पड़ोसी रह गई अमल कराने के लिए। किसी का बच्चा हुआ, औलाद हुई, वो औलाद जॉन्डिस हो गया या अल्लाह ना करे मर गई या कुछ मसला हो गया, तो जो लोग आते हैं ना तीमारदारी करने, तो उन्हीं में से कोई ना कोई शोशा छोड़ के जाता है कि मैंने तो पहले ही कहा था इस पे ये। अब वो औरत बेचारी परेशान, वो तो हर रास्ते को देखने लगती है। तो हमें चाहिए, ये जो टाइम है 2016 का है, ठीक है, जिन्नात का एक अपना वजूद है, रहते हैं, बच्चे हैं उनके, फिर कुरान में भी एक बाकायदा आयत के साथ डिस्क्राइब किया हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि आपको चलते फिरते जिन चढ़ रहा है, रात को नीम के दरख्त के नीचे से गुजरे, जिन आपके ऊपर लटक गया, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें आवाज बदल जाती है, और खवातीन की खासकर जो बीमारियों की बात की जाए, जैसे हिस्टेरिया है, उस टाइप की कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि मुशाबहत रखती हैं ऐसे केसेस से कि जिन पे वाकई कोई प्रॉब्लम होती है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जानने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि खवातीन पे तो ज्यादा ही जिन चढ़ते हैं।
ان کو تو مسئلے پتہ نہیں کیا ہے کہ ہر بات پہ جن نہیں کبھی کبھی ساس سے کوئی بات بری لگتی ہے تب بھی جن چڑھ جاتا عشق ہوتا ہے تبھی جن ہے عشق پہ بھی آ مرد پہ چڑھتا وہ ہے. عشق کا ہوتا ہے. عشق کا جن. یہ خواتین میں بھی ہوتا ہے. ہاں تو کون سی ایسی بیماریاں ہیں؟ ہسٹیریا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر عورت کے اندر بے تحاشا وقتی طاقت آ سکتی ہے. اچھا وہ غصے میں بہت کنڈیشن خراب ہوتی ہے, آواز ووکل کورڈز تھوڑی چینج ہو جاتی ہے تو آواز بدل سکتی ہے, چیخ کے آواز بیٹھ جاتی ہے تو ایک خطرناک سی ہارریبل کنڈیشن بن جاتی ہے. اس طرح شیزوفرینیا ایک ایسی بیماری ہے جو باقاعدہ جن جیسی لگتی ہے. اگر میں آپ لوگوں کو سائیکیٹرک ہاسپٹل میں سب کو لے کے چلوں اور آپ اپنا کیمرہ لے کے چلیں تو آپ بولیں گے وجہ مجھے سب پہ جن نظر آ رہا ہے. آپس میں باتیں کرنا, دیوار پہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہنا اور یوں کر کے ہنستے رہنا جیسے کہ کوئی چیز. اب جب آپ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے حساب سے بات کرنے لگتے ہیں. اگر تو کوئی ایسا فیملی بیک گراؤنڈ ہے جس سے بچپن سے باتیں سنی تو کہتا ہے مجھے موکل نظر آتے ہیں. اب اس کو موکل اتنے نظر آتے ہیں لیکن وہ خود کو آزاد نہیں کرا سکتا. ایکچولی شیزوفرینیا ایسی چیز بیماری ہے کہ جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے, جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں یہ سب ہو رہا ہے, وہ سب ہو رہا ہے, وہ وہی باتیں کرے گا, وہی سب کچھ کرے گا. حالانکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اسی ٹرانس میں لے جاتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا کتنے عرصے میں کیور ہو جاتے ہیں ان بیماریوں سے؟ دیکھیں شیزوفرینیا بعض اوقات کبھی کیور نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. بعض صرف دوائی سے اس کو مینج کر سکتے ہیں. وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کے کیمیکل کی زیادتی کی وجہ سے بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نے ڈرگ لے لی ہو تو ہمیں ہر چیز عجیب و غریب irrational نظر آتی ہے. اسی طرح اس بیماری میں سمجھ لیں کہ آپ کا برین ایسا فنکشن کر رہا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں نظر آنا, محسوس ہونا, ایون سونگنا, ان خوشبو ان کو زیادہ آئے گی, ان کو اس کپ کے اندر سے کوئی جناتی شکل نظر آنے لگے گی, ان کو انسان نظر آ رہے ہیں. اچھا جیسے کوئی ڈیزائن بنا ہوا ہوتا ہے اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو وہ اپنے حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھوت ہے. اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اور سب سے خطرناک بات ان کے اندر سوسائڈل تھاٹس بہت آتی ہیں. اچھا کہ میں مر جاؤں, میرا جینے کا فائدہ نہیں ہے, اوپر سے جمپ لگا دیتے ہیں, نیچے بات کرتے کرتے اوپر سے کود جاتے ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک پیشنٹ میرے پاس آئی تھی, دوسرے فلور سے وہ نیچے بات کرتے کرتے جناب وہاں سے چھلانگ لگا دی, ٹانگ ٹوٹی, اللہ نے بچا لیا. تو جب ان سے پوچھا گیا تو کہتے مجھے نیچے سے بلا رہا تھا کوئی, اور ایویڈنٹ یہ تھا کہ کوئی بھی نہیں تھا, کوئی وجود ہی نہیں تھا رات کے 2 بجے. تو ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, اچھے مولانا بھی سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹتے ہی کہہ دیا ماں کا نام بتاؤ, گھر کا نام بتاؤ, ابا کا نام بتاؤ, تم پہ 4 جن ہیں, تم ماں کا نام بتاؤ, ابا کا نام بتاؤ, تمہیں 2 جن ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس چیز کو عبور حاصل نہیں کر پا رہے تو ہم ان کے پاس بھیج دیتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر وجاہت کی بات بالکل درست ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بھی ایک طریقہ کار ہے کہ تشخیص پہلے کی جاتی ہے اور جو سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو سائیکٹرسٹ یہاں بھیج دیتے ہیں, یا پھر ڈاکٹر وجاہت کے پاس دیکھتے ہیں کہ کوئی روحانی معاملات کے معاملہ. ہسٹیریا کے اوپر میں ضرور بتاؤں گا کہ جو ہمارے تجربے میں یہ بات آ چکی ہے کہ خواتین کا 6 سینس بڑھ جاتا ہے. اچھا 6 سینس بڑھ جاتا ہے, یعنی کہ آپ کے پاکٹ میں, آپ کے پرس میں جو پیسے رکھے ہیں وہ بتا دیں گی کل تعداد اتنی رقم رکھی ہوئی ہے. گھر میں کون سے کلر کے کپڑے پردے لگے ہیں وہ بھی بتا دیں گی. 6 سینس بڑھ جاتا ہے خواتین کا. مطلب شوہروں کی شامت آ جاتی ہے. اچھا اب پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات ہیں, بال ان کے کھول دیے جاتے ہیں, دوپٹے اتار دیے جاتے ہیں, اگربتی لگا دی جاتی ہے اور کہتے ہیں حاضری سواری آ گئی, جس کو ہم بالکل ہی. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا بہت اچھی بات کہی انہوں نے, لیکن ہمارے تجربہ ہے ہم لوگوں کا, اس میں کوئی ڈگری تو ہے نہیں کہ ہم روحانی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات بالکل صحیح ہے, میں ان کی بات کی تائید کر رہا ہوں. لیکن میں ایک ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں سب لوگوں کو, آپ کے میڈیا کے تھرو جو لوگ سامعین ہیں, جو سننے والے یہاں جو موجود ہیں, کہ یہ ہمیں کہاں سے شروع ہوتا ہے. عام طور پہ جو ہم لوگ, ہماری ایڈوائز ہے یا ہماری جو کیلکولیشن ہے یا جو تجربہ ہے, ہوتا یہ کہ عام طور پہ جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں, ٹوائلٹ میں جاتے ہیں, تو ہمیں اللہ کے نام اور قرآنی آیتیں وہیں یاد آتی ہیں. وہ ہم نے ایک شیطان کے رہنے کی جگہ ٹوائلٹ کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے گندی جگہ وہاں رہتا ہے شیطان, اور ہم سے زیادہ عبادت کرتا ہے, اس نے تو اللہ کو دیکھا ہوا ہے, لیکن لیٹرین میں کرتا ہے. اب جب ایک نیک صالح انسان جب لیٹرین میں جاتا ہے تو اس کے منہ سے آٹومیٹک نکلواتا ہے قرآنی آیت کو, اللہ کا نام, یعنی آپ کو ہر اچھی بات لیٹرین میں یاد آئے گی. اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اس کا اثر کیا ہوگا, ہاں اس کا رزلٹ کیا ہوگا, آپ نے اللہ اکبر کہا, دنیا کی باتوں میں کھو گئے, وضو آئے گا ہی نہیں اور آپ دنیا کی باتوں میں مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر بعد آپ بھول جائیں گے پہلی رکعت میں دوسری رکعت. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا کچھ دن جب یہ زیادہ بڑھتا ہے, جب یہ چیز بڑھتی ہے,
پھر انسان کو وسوسے شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلا سٹیج یہ آتی ہے, ہاتھ دھو رہا ہے, دھوئی جا رہا ہے, باتھ روم میں نہا رہا ہے, نہا کے تولیہ لیا, نہیں میں ناپاک ہو گیا, پھر دوبارہ نہا رہا ہے, 6 گھنٹے لوگ نہا رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان فیل کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی بیٹھا, اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, سوال جواب خود ہی کر رہا ہوتا ہے. پھر ایسا تو وہ چیز نکل کے سامنے آ جاتی ہے. پھر وہ ماں باپ بوڑھے جو ہوتے ہیں بیچارے, نیک و صالح, زیادہ وظائف پڑھ لیا انہوں نے, اس کے مارے ہوئے بیچارے, اور پھر وہ ان کو چیزیں نظر آتی ہیں, ان کو پھر ایک کمرے بند کر دیا جاتا ہے, وہ سارے دن کھڑے ہوئے ادھر بات کی ادھر بات کی, یوں کیا وہ کیا, انہیں پتہ نہیں کیا پڑھنے سے بھی باتھ روم کے لیے جس طرح حضرت نے فرمایا, باتھ روم کے لیے ضروری ہے دیکھیں مسنون دعائیں جو ہمارے نبی پاک نے دی ہے نا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, الٹا پاؤں اندر ڈالیے, اور جب باہر آ جائیں تو غفرانک الحمدللہ الذی باتھ روم میں جاتے ہیں تو اتنی جلدی میں آخری وقتوں میں جاتے ہیں کہ یاد ہی نہ رہے. مسنون دعاؤں کو یاد رکھیں گے, کبھی شیطان آپ پر غالب نہیں آئے گا. لیٹرین اور باتھ روم کمبائن کر دیا. پرانے زمانے میں لیٹرین گھر میں ہوتی نہیں تھی, یاد کرائیں یاد کرانا چاہیے. سب سے بڑی غلطی ہے کھانے کی دعا. ایک منٹ پلیز, کھانا کھانے کی دعا, سونے کی دعا, یہ ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے اپنے بچوں کو یاد کرانا. مسنون دعاؤں پہ آپ لے کر چلیں, کبھی شیطان نہیں آئے گا. اللہ نے طریقہ کار دیا ہمیں بچنے کا. سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ پاک رہیں, پاک صاف رہیں, اور دعائیں یاد کرائیں بچوں کو. باتھ روم کا بھی حکم ہے کہ سر ڈھانپ کے جائیں, اور سیدھے ہاتھ کی مرضی اپنے سروں کو ڈھانپ کے بیٹھے. دیکھیں ایک بات سنیں, سیدھے ہاتھ کی کروٹ سے سونا ہے, ایک ہاتھ کو ایسے کر کے سونا ہے. جو سنت طریقے ان کو ہم بھول چکے ہیں, کھانا کھانے کا طریقہ بھول چکے ہیں. 4 روٹی کے ٹکڑے نہیں کر سکتے ہم لوگوں کو شرم آتی ہے. ہم 4 ٹکڑے کریں, اپنے آگے سے کھائیں, بسم اللہ پڑھیں. اس کے باوجود اگر ہم ان چیزوں میں ویک ہیں, اگر ہم پھر بھی ان چیزوں میں ویک ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو یہ نہیں کر رہا اس کے اوپر عمل ہی ہو گیا ہے یا جن چڑھ گیا ہے. وسوسے اور شکوک ایک بیماری کا حصہ ہے. جی, OCD ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ ہاتھ بار بار دھوتے ہیں, دھوتے جاتے ہیں, ان کے ہاتھوں کو ایسا نظر آتا ہے لکھا ہے واش می. یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی, ان کو ناپاکی. بہت سارے لوگ ہمارے جاننے والے ایسے ہیں جو کہ کہیں جاتے ہیں تو وہ اپنی پلیٹ اور چمچہ ساتھ لے کے جاتے ہیں, اور اپنے ساتھ پانی کی بوتل ہوتی ہے, اسی سے دھوتے ہیں, اسی سے کھاتے ہیں, اسی سے پیتے ہیں. اپنے برتن ساتھ لے کے جاتے ہیں, کسی گھر جا رہے ہیں چائے اسی برتن میں بنا رہے ہیں, اور میرے سامنے کی دیکھیے ہر چیز ٹشو پیپر سے پکڑتے ہیں. اور ایک تو کیس میں نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ جب کچرا ڈالتی ہیں ڈسٹ بن میں تو پہلے اس کو دھوتی ہیں, تھیلیوں کو, گوشت کی تھیلیاں دھوئیں گی پھر ڈالیں گی کہ بدبو آئے گی. اتنی صفائی پسند. اگر ہم لاہور پڑھے نا بیٹے تو دماغ کے وہم چلے جاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, ہمارا دماغ کا تمام وہم غائب. لیکن جیسے مبشر صاحب نے کہا کہ دعا اور دوا ساتھ ہونی چاہیے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایک ایسا کیس بھی دیکھا 2 سال پہلے کہ جو نوٹ کو دھو کے سکھاتی تھی, پھر وہ اپنے پرس میں یا اپنے والٹ میں رکھتے. اب آپ سوچیں کیا کیفیت ہے ناپاکی اور پاکی کی. آپ کا سوال, پھر اس کے بعد بریک لوں گی. سوال کر رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام رضوانہ ہے. رضوانہ. اور میری شادی کو 21 سال ہو گئے. میری 12 سال بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. ابھی کوئی نہیں ہے اور دوبارہ نہیں ہوئی ہے, اور یہ میرے یہ حصہ بالکل سن ہو جاتا ہے, اور میرے شوہر سے بہت لڑائی رہتی ہے ہر وقت, اور یہ ہے میرا, اور یہ کمر بیک بون بالکل ختم ہو چکی ہے میری. ڈاکٹر نے میرا ایکس رے ہوا تو انہوں نے بولا آپ کی 70 سال کی یعنی کہ بیک بون ہو گئی ہے. اتنی یعنی کہ 70 سال کی یعنی کہ کمزور ہے, اتنی کمزور ہو گئی ہے میری بیک. میں نے ارکن نساء کی مجھے تکلیف تھی, اس کا علاج حجامہ کروایا سب, یعنی کہ اور بہت کچھ کروایا. ٹھیک ہے, ہم بریک لیتے ہیں تو بریک میں آپ کو یہ جواب دے دیں گے. چھوٹی سی بریک, کمرشل بریک آ گئی ہے. جی بریک.
نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شے میں لامحدود ہے، جب اٹھی نگاہ تو جھک گیا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ پہاڑ درخت کائنات سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں، نہ تو بن سکا نہ بنا سکا، نہ پھر بھی تجھ سے ہے جدا ہوا، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ کیوں شرک میں تو بسا ہوا، کیوں نور سے تو دور ہے، کیوں شرک میں تو بسا ہوا، کیوں نور سے تو دور ہے، کیوں گھومتا ہے یہاں وہاں، نہیں لا کوئی اور ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یا رب مجھے تو بخش دے، بندہ تو گنہگار ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بہت اچھا، زبردست۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ انسان نے اور بہت سارے خدا بنائے ہوئے آپ نے، اور اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کو خدا بنایا ہوا ہے، اور ایسی چیزوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں جو کہ شاید ہماری زندگی میں نہ کبھی کام آ سکتی ہے نہ کبھی آئے گی۔ کوئی شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی اپنے پاور کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں لوگ کہ کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، لیکن اگر اللہ اللہ سے مانگ لیا جائے تو ساری کائنات کے بعد کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، بہت خوبصورت زندگی۔ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ شاید؟ اللہ تعالیٰ سے ہم اگر مانگیں تو ہم بہت سارے لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، سب سے بڑی جو بات ہے۔ اور جب ہم بہت ساروں سے مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں۔ جتنا لوگوں میں ہم جائیں گے، جتنا ہم ان چیزوں میں جائیں گے، جس طرح اسلام کے آنے سے پہلے ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسی طرح ہم لوگوں میں گھستے جائیں گے، جنات میں، اس میں قبروں پہ جا کے عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ آپ یقین کریں آپ کی نفسیات کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ بالکل
آپ کے اندر سے وہ سیرینٹی، وہ روحانیت مر جاتی ہے جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اور جو کنیکشن اللہ تعالیٰ سے آپ کا ہے وہ صرف ایک جانماز اور آپ کا اور وضو کا، قرآن شریف کا. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا کنیکشن ہوتا ہے، آپ سلام پھیرتے ہیں، اب اللہ کے آگے دعا، سارے جنات کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ کوئی کسی کے بچے کو مار سکے، کوئی کسی کو کالا جادو کرا سکے. یہ انسان کے اپنے وسوسے ہیں جو آدمی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اور پھر اس میں ہمیں اچھے مولاناؤں سے اور اچھے مفتیوں سے روحانی علاج کرانا چاہیے. بالکل، اور بالکل ٹھیک بات کی. اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی علم جانتے ہیں، چاہے وہ اچھا علم ہو چاہے وہ برا علم ہو. بہت کم لوگ ایسے ہیں. عالم اس طرح ہر کوئی نہیں بن سکتا. عالم کا مطلب ہوتا ہے کہ علم رکھنے والا، اتنا علم رکھنے والا، اس طرح کوئی نہیں ہو سکتا. اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. جو جادو کرواتے ہیں، جو جادو جو ہے لوگوں کے گھر تباہ کرنے کے لیے کرواتے ہیں یا ان کی روزگار کے لیے کرواتے ہیں، جس قسم کے بھی لوگ ہیں، لیکن یہ تو طے ہے کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ضرور ہے. اسی دنیا میں بھرتا ہے یا پھر اگلی دنیا میں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد جو زندگی، اصل جو زندگی ہے ہماری، اس میں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ مشیر صاحب. تھینک یو سو مچ طارق صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو آپا. تھینک یو آپا. تھینک یو سو مچ وجاہت، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ان تمام لوگوں کا جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے مسائل بتائے. اور جی میں ابھی دم کر دوں. درد ہو رہا ہے آپ کو؟ ختم ہونے کے بعد کاندھوں میں درد ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے ان کو؟ گھبراہٹ، اچھا ٹھیک ہے، پروگرام کے بعد وہ کرتے ہیں آپ کو. صحیح ہے، میں کر دوں گا. ایک ہی بات ہے. اچھا جی، ایک آخری بات بس یہی کہ جتنا آپ جیسے وجاہت نے کہا کہ جتنا آپ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی آپ شیطان سے دور ہوتے جائیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو اللہ کے قریب کرے. اور پھر وہی بات کہوں گی کہ اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کو مانگ لیں. جس نے اللہ کی رضا مانگ لی اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دے دے گا، بلکہ اس کے بعد تو اس کو کچھ کسی چیز کی چاہ ہی نہیں رہے گی. اسی بات پہ اللہ کو جو ہے، اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. بالکل، جس دن ہم اللہ کی ماننی شروع کر دیں گے تو تمام مسائل کا حل ہو جائے گا. تو جی اللہ کو اللہ سے مانگ لیں تاکہ کسی اور چیز کی مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. دیکھتے رہیے گا سترنگی.